اس عورت نے کنگن پہنا، یہ نہیں حدیث میں آیا کہ کنگن پہنے، دو نہیں تھے، کنگن پہنا آیا، اس کا مقصد ایک کنگن پہننا تھا۔ کیا اس دور میں 7.5 تولے کا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا میری بہنوں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا تو اس کو پاک کرتی ہے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ تو میری بہنوں اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ کنگن جو تیرا سونے کا، اس کو آگ کا کنگن پہنایا جائے؟ اس لیے میں کہتی ہوں 7.5 تولے نہیں نا، آپ نوز پن کو بھی پاک کریں، آپ کے ناک میں جو نوز پن چھوٹی سی اس کو بھی پاک کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ اس عورت کا ایک کنگن تھا۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اس لیے دل میں جذبہ رکھیں کہ کسی بہانے سے اللہ کو میں منا لوں، کسی بہانے سے اللہ میرے پہ راضی ہو جائے۔ آپ کے پاس 1 سال گزرنے کے بعد میری بہنوں، اگر آپ کا سال رجب میں گزرا ہے، شعبان میں آپ کو زکوٰۃ دیے، آپ رمضان کا انتظار نہ کریں، ربیع الاول کا انتظار نہ کریں، جب بھی آپ کے رقم کو سال ہو جائے۔ اور یاد رکھیں جتنی پراپرٹیاں ہیں، چاہے آپ نے غربت میں لی ہیں، تنگ دستیوں میں لی، آپ کے گھر کی رہائش ہے، اور آپ نے کیوں لیا؟ کہ اوکھے وقت کام آئے، اسی لیے لے کے رکھی ہے نا، اس پراپرٹی پہ زکوٰۃ ہے۔ سوائے باجیوں جس دکان میں کاروبار کر رہے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا جو گھر چاہے 10 کروڑ کا ہے، 10 ارب کا ہے، آپ کی رہائش جس گھر میں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں جو آپ نے گھر کرایوں پہ لے کے رکھے ہیں، اس کے کرائے پہ زکوٰۃ ہے۔ کیسے مانوں میں اس بات کو کہ کرائے پہ کیوں زکوٰۃ ہے؟ کرایہ آیا تو استعمال ہو گیا، وہ تو رہتا ہی نہیں ہے۔ سال بعد جو آپ کے پاس پراپرٹی ہے، جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ ہماری سوچ ہے پھر میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ اگر میں نے سونے میں سے سونے کی زکوٰۃ دینی شروع کر دی، میرے پاس کیا بچے گا؟ میں نے اگر پراپرٹیوں کی، آپ دے کے دیکھیں، اپنے مال کو پاک کر کے دیکھیں، آپ دل میں ایک خوف کی لہر پیدا رکھیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس رکن میں بھی کامیاب کر دے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، لوگوں، اللہ مالک کائنات وہ لوہے کی تختی کو داغ دے گا، اور تختی کہے گی ھذا ما کنزتم، یہ وہی تیرا مال ہے جس سے تو اتنا پیار کرتا تھا۔ اور یاد رکھیں قبر کے اندر ایسا اسنا ہوگا، ایسا سانپ مسلط ہوگا۔ دعا کریں میری بہنوں، جتنے فیکٹریوں ملوں کے مالک ہیں، لاکھ کے پیسے پہ چلنے والے، وہ تو اتنے رحم کے قابل ہیں کہ ان کے کچن بھی اپنے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا کرو کہ اللہ نے جتنا دیا بس اللہ حلال اور پاکیزہ رزق دے۔ میری بہنوں، وہ تو ترس کے قابل ہیں جنہوں نے مال کو بھی نہ پاک کیا۔ اللہ فرماتے یمحق اللہ ویربی الصدقات۔ لوگوں یاد رکھنا، جتنا لاکھ کا پیسہ، سود کا پیسہ، کبھی نہ سوچنا کہ وہ بڑھے گا، بلکہ وہ نقصان میں جاؤ گے، عروج سے زوال آئے گا۔ میری بہنوں، وہ لوگ پیسہ لے کے رجسٹریاں بینکوں کے میں رکھ کے، میری بہنوں گاڑیاں 3 رکھی ہوئی ہیں، کروڑوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سود کے پیسے پہ چلنے والے۔ میری بہنوں، اسی لیے ایمان ہوگا تو میری بہنوں دل سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اپنے مال کو پاک کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ دعا کیا کریں، اللہ تو نے مال دیا تو ان کو دل بھی دے دے، اللہ تو نے ان کو مال دیا تو اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والی ان کی تڑپ بھی پیدا کر دے۔ میری بہنوں، یہ زکوٰۃ بہت لمبا ٹاپک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے قبر کے اندر ایسا اسنا مسلط کیا ہے، ایسا وہ ڈسنے والا، اتنا زہریلا وہ سانپ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر وہ زمین پہ ایک دفعہ پھونک مار دے تو زمین کبھی سبزہ نہ اگائے۔ بتاؤ پھر ایسے لوگ رحم کے قابل ہیں کہ نہیں؟ یقین کریں ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں
دل خون کے آنسو روتا ہے جب بھی ان سے زکوٰۃ کے بارے میں بات کرو. بہت دیتے ہیں اتنے گندے طریقے سے. بعض لوگ باجیوں ایک 1200 روپیہ جو سال بعد 2400 روپیہ دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں. بعض ایسے لوگ ہیں جو میری بہنوں پورا سال جو صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. ایک 100 روپیہ جو دیا 1000 روپیہ دیا وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ میں سے ہے. لیکن میری بہنوں صدقہ خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ خیرات آنے والی بلاؤں کو دور کرتا ہے. یہ زکوٰۃ جو ہے مال کو پاک کرنا ہے. یہ مال کی میل ہے. اور میری بہنوں یہ مسجد کو نہیں لگتا. مسجد کو پاک پیسہ لگتا ہے. مسجد کو صدقہ خیرات فطرانے یہ نہ زکوٰۃ. اللہ رب العزت فرماتے فمن تطوع خیرا خوشی سے دیا ہوا جو مال وہ مسجد کو لگتا ہے. مدارس کو میری بہنوں صدقہ خیرات زکوٰۃ فطرانہ ہر طرح کا صدقہ ہم کہتے کسے ہیں یہ آپ کو وضاحت سے اسی کوئی حدیث میں بتاؤں گی. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ لوگوں وَصَوْمِ رمضان اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھا رکن ہے روزہ رکھنا. روزہ جو ہے وہ آپ آج روزے صحیح معنوں میں رکھیں آئندہ سال تک اللہ گناہ معاف کر دے گا. یہ ایک روزہ جو ہے 70 سال کی مسافت جہنم سے آپ کو دور کر دے گا. روزہ رکھیں جو میری بہنوں قیامت والے دن آپ کے لیے ڈھال بنے گا. محشر میدان میں آپ کے لیے سفارش کرے گا. یہ روزہ کوئی چھوٹا سا اجر نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تو روزہ رکھتا ہے عصر کے وقت تیرے منہ سے چپ چپ ہوتی ہے سمیل آتی ہے تجھے بھی بری لگتی ہے لیکن میرے نزدیک مشک اور کستوری سے بڑھ کے خوشبو والی ہے. اتنا پیارا روزہ میری بہنوں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تو ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے کہ چغلی نہ کرنا غیبت نہ کرنا کسی کے بارے میں برے الفاظ نہ بولنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اپنی آنکھوں کی جو خیانت کرتی ہیں باجیوں غیر محرم کو دیکھنا غیر محرم مرد عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا بھی جو ہے خیانت اس سے بھی بچنا ہے. اسی لیے تو کہا لعلکم تتقون. یہ ٹریننگ کے لیے آتا ہے آپ کو طریقہ سکھانے آتا ہے 11 مہینے کیسے گزارنے. لیکن باجیوں ہمارا تو پہلے رات ہی چاند رات ہی ہم نکل جاتے. روزہ ایسا روزہ رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دے اور واقعی ہمیں نفل کا ثواب فرضوں میں ملے اور ہمارے فرضوں کو اللہ کئی گنا بڑھا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ مالک کائنات نے روزہ چھوڑنے والا میرے نبی آخر الزمان ایک دفعہ بیٹھے ہیں چیخوں کی آواز آئی. میری بہنوں آپ نے دیکھا پہاڑ کی آڑ کے پیچھے لوگ اپنی باچھیں کاٹ رہے ہیں. کیا کاٹ رہے ہیں؟ باچھیں کاٹ رہے ہیں اور خون کے فوارے چل رہے. آپ نے دیکھا تو پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ خور روزہ نہ رکھنے والے. اب بتائیں باچھوں کو کاٹنا کوئی آسان ہے؟ خون کے فوارے نکلے انہوں نے تو تڑپنا ہی ہے. تو میری بہنوں ایک روزہ چھوڑنے والا میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی رکھتا رہے تو روزے کے شان اور مقام کو نہیں پا سکتا. روزہ سر درد سے پیٹ درد سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے روزہ نہیں چھوڑا جاتا. جتنی تکلیف میں ہم روزہ رکھیں گے اتنا ہی اجر پائیں گے اور روزے کا نام ہی صبر ہے. میری بہنوں روزہ ہمیں طریقہ سکھانے آتا ہے کہ تم نے متقی کیسے بننا ہے تتقون تم نے پرہیزگار کیسے بننا ہے. یہ ہمیں طریقہ سکھانے آیا. ایسی باجی اور رحمتیں لوٹے ایسی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھرے کہ ہم پورا سال استعمال کریں پورا سال ہم استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وحج البیت
बाजियों हज तो नहीं हम लोग कर सकते, अल्लाह करवा दे, उसके आगे कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह उतनी देर तक मेरी बाजियों को, किसी को मुसलमान को मौत ना देना जब तक तेरे घर की हाज़िरी ना हो जाए। और हज्जल बैत मन इस्तता, गरीब के लिए है कि तू एवें गम ना खाना कि मेरा रुकन मुकम्मल नहीं हुआ, तू अपने अशराक के नफल पढ़ ले, फजर से अशराक तक तू विर्दो वज़ाइफ में लग जा और अपना अशराक के नफल पढ़, अल्लाह तुझे कबूलियत वाला उम्रा हज नसीब करेगा। कबूलियत वाला, करोड़ों रुपया लगा के लाखों रुपया जाने वाले, 25-25 लाख एक हफ्ते का खर्च करने वाले कोई गारंटी नहीं रखते कि उनका हज कबूल हुआ कि नहीं। 10 लाख का उम्रा करने वाला कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो जमजम टावर में रह रहा है, चाहे वो बिन दाऊद में रह रहा है, तो गारंटी किस चीज़ की है? तकवे की अल्लाह गारंटी मांगता है। और पता नहीं उसका उम्रा कबूल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो अशराक के नफल पढ़ता है, मेरे नबी ने फरमाया वो कबूलियत वाला हज और उम्रा है। आपने कभी नहीं घबराना, कभी भी दिल में गम नहीं लाना कि मेरे रुकन नहीं पूरे हुए। साथ ही मेरे नबी ने फरमाया वल हज्जी मन इस्तता, कि हज करना जिस पे के पास ताकत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मुसलमान बना दे। कितनी प्यारी हमने हदीस पढ़ी, आज इस हदीस को सीने पे लिखें और नसर अल्लाह मन समिया मकालती व वाहा व अदाहा, इसको आप यहाँ बैठे बैठे समझो आपको याद हो गई, आपने घर में जाके किसी से भी जिक्र कर ले, किसी से भी दोहरा दें, इंशाअल्लाह नबी की दुआ में हम शामिल हो जाएंगे। कहाँ हम लोगों से भीख मांगते हैं और कहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में आप जाएंगे। अल्लाह आपके चेहरों को तरोताज़ा रखेगा, आपके चेहरों को अल्लाह खुश व खुरम रखेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमली ज़िंदगी नसीब कर दे, अल्लाह हमें बात बात पे अमल दे दे, कदम कदम पे नेकी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूसरी क्या हदीस है, इस्लाम में पाक अब हम कहते हैं तहूरु शत्रुल ईमान। अन मालिक इब्नी काला काला रसूलुल्लाह अबी मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तहूरु शत्रुल ईमान। अबी मालिक से रिवायत है, अल्लाह ताला राज़ी हुआ उससे, उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी निसफ़ ईमान है। हम कहते हैं सफाई निसफ़ ईमान है, इसके बहुत से लोग मानी करते हैं सफाई निसफ़ ईमान है। यहाँ कहा जा रहा है पाकीज़गी निसफ़ ईमान है। वैसे तो हमारे घर बहुत पाक साफ़ हैं, हमारी बात होती है पोते पाक खाना वाला घर, मज़ा आ जाता है। उनके घर गए थे, इतनी सफाई थी और अंदर से बाजियों इतनी नापाकी, वाशरूमों में हम लोग क्या है, हमारे बच्चे खड़े होके पेशाब कर रहे हैं, आपका जो टप और बाल्टी पड़ी है उसके ऊपर भी बच्चे के पेशाब के छींटे जा रहे हैं, आपका लोटा पलीत हो रहा है, ऐसे कि नहीं, वो नापाक होता है। अपने बच्चों को बता दो कि सबसे बुरा अजाब, सबसे बड़ा अजाब कब्र में पेशाब की वजह से होगा। ज़माना जाहलियत में लोग जहाँ पेशाब लगता था ना, वहाँ कैंची से मांस को काट देते थे, और आज हम कुछ समझते नहीं हैं। हमारे बेसलों के ऊपर, हमारे घरों में बाजियों ये अपनी बच्चियों की तरबियत करो, सिंक के अंदर बर्तन धोएं, सिंक के अंदर बर्फ़ निकालें, सिंक के अंदर आप जो सिंक जो किचन में होता है उसके अंदर आप अपने चाबियाँ और अपने पोने उसमें धोएं, अलग रखें। मशीनों में अपने कपड़े, रुमाल जो रोटी वाले वो ना कहीं डाल दें, बड़ी माएँ डाला करती थी, बाल्टों में धोया करती थी। इसका मानी है तहूरु शत्रुल ईमान। अपने किचन का झाड़ू वेपर अलग रखें, अपने वाशरूमों के झाड़ू और वेपर अलग रखें, इसको कहते हैं पाकीज़गी। जिस बाल्टी में आप टावल धोती हैं, पोछा फेरने वाला धोती हैं, उस टाप में, उस बाल्टी में कहीं अपने पाक कपड़ों को ना धोएं, इसको कहते हैं पाकीज़गी। क्यों बाजियों?
کئی امیاں اتنی پاکیزگی، اتنی ہماری امی میں پاکیزگی ہوتی تھی کہ انہوں نے کبھی اپنا ٹپ نہانے والا کپڑے دھونے میں کبھی استعمال نہیں کیا تھا، اور ہمارے بچوں کا فیڈر کبھی بھولے سے بھی اگر ہمارا بیسن پہ دھل جاتا تھا تو کہتے تھے یہ پلاسٹک پاک نہیں ہوتا، اس کو باہر پھینک دو، میں نیا لے دوں گی۔ اس کو کہتے ہیں پاکیزگی۔ تو اپنے گھروں میں پاکیزگی رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک، گندا کپڑا ہے اس کو الگ دھوئیں، بچے کا پیشاب والا کپڑا اس کو الگ دھوئیں، کہیں یہ نہ ہو کہ اٹھا کے مشین میں پھینک دیں تو وہ پاک کپڑوں کو مشین کو بھی گندا کر دے۔ ناپاکی کا خیال رکھا کریں، بچوں کو بتائیں پیشاب کے چھینٹے سے بہت سخت عذاب ہے قبر کا۔ میری بہنوں اس کا نام ہے طہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان نہیں ہے۔ میری بہنوں ہماری ظاہری ہمارے گھروں میں بہت صفائیاں ہیں، وہیں برتن دھل رہے ہوتے ہیں، وہیں ٹاول دھل رہا ہوتا ہے، وہیں ہمارے برتن پڑے ہوتے ہیں، وہیں ہم کپڑے مشین دھو رہے ہوتے ہیں، وہ چھینٹے ہمارے برتنوں پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں کہیں بھی گاؤں میں چلے جائیں، جو برتن دھونے والی جگہ وہاں ٹاول دھل رہا ہے، جہاں ٹاول دھل رہا ہے وہاں ہی برتن دھل رہے، جہاں برتن دھل رہے وہاں ہی کپڑے دھل رہے۔ تو کیا باجیوں پاک ہے؟ بتائیں۔ اس کو کہتے ہیں ناپاکی، الطہور شطر الایمان، جہاں آپ کے برتن دھلتے وہاں کپڑے نہیں دھلنے چاہیے، جہاں آپ کے کپڑے دھلتے وہاں آپ کی پوچا پاچی والا ٹاول نہیں دھلنا چاہیے۔ الطہور شطر الایمان، میرے نبی نے فرمایا۔ کیسے استاد تھے، کیسے لیکچرار تھے، کیسے پروفیسر تھے۔ آج تو ہم مائیں بن کے اپنے بچوں کو ایسی چیزیں نہیں سکھاتے جو میرے نبی آپ کو اور مجھے سکھا کے چلے گئے۔ کیسے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی تربیت کرنے والا بنائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ بتائیں باجیوں، میرے نبی کتنی کھلی ہوئی کتاب تھے، کتنا پیارا نمونہ تھے، کتنی ہمارے حتیٰ کہ واش روم میں جانے کا بھی ہمیں طریقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر حدیث پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ 40 حدیثیں یاد کرنے والا جنتی ہے، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے تاکہ اللہ ہمیں بھی جنتیوں میں شامل کر دے۔ اگلی حدیث ہے مسواک کرنے والا۔ مسواک ہمارے گھروں میں ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس پہ بھی ہمیں عمل نصیب کر دے۔ باقی تو کبھی کوئی سنت کا باجیوں چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ میری بہنوں، ہر لمحے، ہر موقع پہ، ہر میرے نبی کی جو بھی سنت ہے الحمدللہ زندگی میں نہیں کبھی چھوڑی، لیکن مسواک کے لحاظ سے ہم بہت کمزور ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک پاک کرنے والی ہے منہ کو، اور راضی رکھنے والی ہے، راضی کرنے والی ہے رب کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسواک سے پیار تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دن بھی اماں عائشہ کی گود میں سر تھا، عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، اماں عائشہ فرماتی میرے بھائی کے ہاتھ میں مسواک تھی، میرے نبی حسرت سے دیکھ رہے، میں فوراً سمجھ گئی کہ میرے نبی مسواک مانگ رہے۔ میں نے مسواک کو پکڑا اور اپنے دانتوں سے چبا کے اس کو نرم کر کے میں نے اپنے نبی کے دانتوں پہ پھیرا۔ میرے نبی کو اتنا مسواک سے پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ پیار نصیب کر دے، اللہ ہمارے گھروں میں بھی اس کو اللہ نافذ کرنے کی اور استعمال کرنے کی اللہ ہمیں بھی عادت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان تمام باتوں پہ ہمارا جو بھی بیان ہوا، جو حدیثیں پڑھی، اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سینہ صدر کھول دے۔ آپ ربی شرح لی پڑھیں، ربی شرح لی ویسر لی امری عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما والحقنا بالصالحین۔
یہ ضرور پڑھا کریں اپنی نفلوں میں، سنتوں میں، فرضوں میں سورہ فاتحہ کے بعد، تاکہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے اور ہم بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح حدیثوں کو یاد کریں، حافظ حدیث بنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پیار کریں، قرآن کے لیے اللہ ہمارا سینہ کھول دے، قرآن پڑھنے کے لیے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جذبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا جو سنا اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔